كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العزت سورہ رحمان میں بندوں کو ان کی حقیقت کی طرف مبذول کرتے ہوئے ریالٹی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز جو دنیا میں تم دیکھ رہے ہو، ہر چیز جو زمین پر ہے، سب کو ہلاکت ہے، سب فنا ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو بڑا عظمت والا اور نوازنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے، بندوں پر رحم کر کے ان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، بندوں پر احسان کرتا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی شان میں جتنا بھی بولا جائے کم ہے. سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. فنا جو مٹنے والی چیز ہے، جو ٹیمپرری چیز ہے، جو ناپائیدار ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اور جس کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو، کب تک ہو، اس کو کہتے ہیں فنا والی چیز. اور باقی رہنے والی چیز وہ چیز جس پر نہ کوئی اثر ہو کسی طرح کا جس سے وہ مٹے، ختم ہوئے، یا اس کو کبھی فنا نصیب نہ ہو، وہ بقا کی چیز ہے. دنیا میں دیکھا گیا کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ایک دن مرتے ہیں. جتنے جاندار، چرندے، پرندے، جھاڑ پات اور جتنے بھی دنیا کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ فنا ہوتے ہیں، پھر نئی چیزیں بنتی جاتی ہیں. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر وقت فنا ہی ہے، اور ہر وقت ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سب چیز مٹتی ہے، نئی چیز بنتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، نئے درخت پیدا ہوتے ہیں، پرانے درخت گر جاتے ہیں، نئے
جاندار پیدا ہوتے ہیں اور پرانے جاندار مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا گیا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ انہیں جو چیز دنیا میں ہے وہ فنا ہوتی ہے اور دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے، کوئی چیز باقی نہ رہتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی چیزوں کو ہلاکت ہے، اور ساری چیزیں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے نظروں کے سامنے ہے، سب چیز پر اس کا خاتمہ ہونے کا ایک وقت ہے، ٹائم ہے۔ اب اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی ذات پاک جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ فنا کا جو مقام ہے، فنا کا جو سٹیٹس ہے، ہوتا کیسا ہے؟ صرف مرنے سے فنا ہوتا ہے؟ نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر وقت، ہر چیز، ہر لمحہ فنا ہوتی ہے، بنتی ہے، فنا ہوتی ہے، بنتی ہے، فنا ہوتی ہے، بنتی ہے۔ بزرگوں نے یوں بھی فرمایا کہ سانس کا اندر جانا حیات ہے، سانس کا باہر آنا موت ہے۔ جو سانس اندر جاتی ہے، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اللہ اس کو اندر کروں؟ جو سانس باہر آتی ہے اس سے فرشتے پوچھتے کیا اس کو چھوڑوں؟ تو جو سانس آتی جاتی ہے گویا کہ وہ حیات اور موت کے درمیان ایک مرحلہ ہے، ایک قسم کا ایک تذبذب ہے، ایک قسم کا ایک سٹرگل ہے۔ ہماری موت ہر لمحہ ہے، زندگی ہر لمحہ ہے۔ یہ سانس کا آنا جانا گویا کہ حیات اور موت کے درمیان کا ایک رشتہ ہے، حالانکہ ہم جانتے نہیں۔ اسی طرح جو چیز کے ہمارے سامنے ہے وہ بالکل ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت جو ہم کو دکھتی ہے نا، وہ نہیں ہے، وہ بھی فنا ہوتی ہے پھر بنتی ہے، فنا ہوتی ہے پھر ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس کا جو جواز ہے، اس کی جو راز کی بات وہ یہ ہے کہ میں آج کی محفل میں بہت ساری روحانی باتیں کروں گا، تو اس کو جلدی سے نوٹ کر لو، اس کو حفاظت سے رکھ لو، بہت روحانی باتیں ہوں گی آج۔ تو فنا ہر لمحہ، بقا ہر لمحہ، فنا موت، حیات ہر لمحہ، موت اور حیات ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھو، ایک شمع ہے، ایک موم بتی ہے۔ موم بتی ہم کو نظر آتی ہے، دیا جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے، اور اس کی جو نوک ہے، اس کا جو تھرڈ ہے وہ جل رہا ہے۔ ہم کو جل رہا ہوا تھرڈ نظر آتا ہے، لیکن وہ تھرڈ بھی فنا ہو رہا ہے، لمحہ فنا ہو کے نیا تھرڈ جاتا ہے، پھر بنتا ہے۔ موم اس کو فیول کرتا ہے، دیتا ہے۔ موم بھی زندگی دیتا ہے اس کو جلنے کے لیے، اس کو بھی فنا ہوتا ہے جل کے، کس کو؟ موم کو۔ اسی طرح جو تھرڈ ہے وہ بھی جل کے فنا ہوتا ہے۔ ایسا فنا بقا، فنا بقا، فنا حیات ہوتے 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 موت اور حیات کے درمیان میں شمع ہر لمحہ جل رہا ہے، اس کی موت، اس کی زندگی دوسرے سے ملتی جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر جب فنا اس کا ختم ہوتا ہے تب موم اور بتی دونوں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس پر غور نہیں کیا ہوگا، اتنی بڑی موم بتی کچھ وقفے کے لیے جلی، روشنی دی، اس کا کام ختم ہوا، اس کی حیات ختم ہوئی اور اس کی موت ہو گئی، سب فنا ہو گیا۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی ہر لمحہ
اللہ کی طرف سے حیات آتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی موت آتی ہے. تو ہر لمحہ انسان کی سانس لینا حیات، سانس کو چھوڑنا یا بند کرنا موت. تو سانس لینے اور دینے کی چھوڑنے میں حیات اور موت کا ایک رشتہ ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس واسطے جب جس طرح کے موم بتی کا ایک وقت ہے، جس طرح کے موم بتی کی ایک حیات ہے، اور اس کی حیات اس کے موم سے اور اس کی بتی کے جلنے سے ہے. اور جیسے ہی موم کی جو اس کی غذا ہے، جو اس کی توانائی ہے، جو اس کا فیول ہے، وہ جب ختم ہوگا تو اس کی حیات، اس کی زندگی ختم ہوتی ہے موم بتی. اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جو سانسیں ہیں، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ سانسوں کا بندن جو ہے، یہ بندن بھی اللہ کے پاس اس کی ایک مقدار ہے، اس کا ایک کاؤنٹس ہے. یہ کاؤنٹ جب ختم ہو جائے گا، سانس کا آنا جانا جو نمبرز آف کاؤنٹس ہے، 72,000 ٹائمز ہمیں سانس لیتے آتے ایک دن میں. کتنے دن؟ 72,000. یہ 72,000 ہمیں جو سانس لیتے رہتے چھوڑتے رہتے، کبھی ہم نے غور کیا نہیں کیا کہ یہ سانس 72,000 پر ڈے ایوریج، تھوڑے لوگوں کو زیادہ لیتے اور تھوڑا کم لیتے، وہ الگ بات. تو ایوریج 72,000 جو ریسپریشن ہمارا ہے، سانس کا آنا اور جانا، اس کا ایک کاؤنٹ مقدار اس کی حیات سے بندہ ہے. تو یہ جو سانس کاؤنٹس ختم ہو جاتے، موت طاری ہو جاتی. بس سمجھے؟ اسی طرح اب یہ حیات کو باقی رکھنے کے لیے جسم کو رہنا ہے. اب جسم کی غذا جو کچھ بھی ہم کھا پی رہے ہیں، بس سمجھے؟ اب جسم کے لیے غذا جو ہمارا کھانا پینا ہے، اور دراصل حیات کنیکشن کس سے ہے؟ سانس سے ہے. یہ سانس کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ روح سے کنیکشن ہے. روح کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ اللہ سے ہے. ایکویشن یاد رکھیں، اللہ کا کنیکشن روح سے، روح کا کنیکشن سانس سے. سانس جب تک رہتی روح رہتی، سانس جیسے ختم ہوتی روح پرواز کر جاتی. امپورٹنٹ ہے. تو اس وجہ سے ہر چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ ہے نہیں. مرتی ہے جیتی ہے، مرتی ہے جیتی ہے، کوئی چیز ویسا ہے. اب اس کا ایگزامپل اور دیتا ہوں. ایک سینما ہے، اس کی جو کیمرہ میں ہم فوٹو لیتے ہیں، تو اس کے جو فریمز ہوتے ہیں منیمم 80 فریمز پر سیکنڈ ہوتے ہیں منیمم. اس کی سپیڈ بڑھتی کم ہوتی ہے اور بات. تو فریمز آفٹر فریم میں ایک فریم اٹھا لیں گے تمہیں تو خالی صورت دکھیں گی، دوسرے فریم اٹھائیں گے فونٹ ذرہ کھلیں گا، کہ دوسرا فریم اٹھائیں گے ذرہ بند ہوگا کھلیں گا. تو ایوری فریم کیچز ایوری سیکنڈ آف یور موومنٹ آف یور لپس اور وٹ ایور ایکشنز یو آر ڈوئنگ بائی دا باڈی. تو فریم آفٹر فریم آفٹر فریم جب چلے گی اسپیڈ سے، تو ہم کو لگتا ہے کہ گویا وہ کام کر رہی ہے، دکھ رہی ہے ہم کو. تو فریمز کا آنا جانا، سپوز سٹاپ کر دیے تمہیں، ایک فریم سٹاپ کر دیا، تو سٹاپ کرتے ہی تمہیں دیکھیں گے سٹل ہو جائے گا ایز اٹ از. یہی موت ہے، یہی موت ہے. باڈی اسٹیشنڈ، باڈی پونچھ کھڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آنا جانے کا فریم تھا نا وہ کٹ ہو گیا. سانس آتی تھی، حرکت تھی، سانس بند ہوئی، حرکت بند ہو گئی. اس زمانے میں بولتے تھے کہ موت پر حرکت قلب کی حرکت قلب بند ہونے سے موت طاری ہو گئی. یہی ہے. تو دراصل میں حیات ہماری کنٹینیوس نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ہر لمحہ ہے. اس وجہ سے ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں، یہ ہر لمحہ موت اور زندگی میں ہماری جو دکھتا ہے، ہماری جو پریزنس ہے وہ نظر آتا ہے.
حالانکہ ہم کو نظر آتا ایک ہی چیز ہے، پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، یا کوئی چیز تمہارے یہاں کوئی سامنے اسٹیشنری دکھتی ہے، حالانکہ وہ اسٹیشنری نہیں ہے، ختم ہوتی ہے پھر بنتی ہے، ختم ہوتی ہے بنتی ہے، ختم ہوتی ہے بنتی ہے۔ اس کے آگے اور ایک بڑی باریکی کی بات ہے جس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، میں اب نہیں بتاؤں گا، وہ راز کی بات ہے، اونچی بات ہے۔ اتنا سمجھ جاؤ کہ حیات معنوی بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں؟ حیات معنوی، مطلب کہ ویزیبل لائف۔ ویزیبل لائف میں ہم نا ہر چیز دکھتی ہے، ویزیبل لائف میں۔ ورچوئل لائف میں کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ آتا ہے۔ تو اب زندگی میں دیکھیں گے آپ، کسی کو اللہ حیات طبعی دیتا، کسی کو اللہ تعالی حیات روحی دیتا۔ اب جتنے بھی اولیاء کرام یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان کے لیے حیات ابدی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں، اس واسطے بولتے ہیں کہ ان کی روح کو حیات ابدی ملتی ہے۔ ان کا جسم چونکہ دنیا کے لیے بنا تھا، دنیا کے کام کاج کرتے کرتے ان کا کام ختم ہوتے ہی اسٹیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو اپیرنس تھا دنیا میں، اس کا کام جو تھا سانس سے بندھا ہوا تھا، سانس سے اس کی حرکت تھی، سانس سے اس کے موومنٹس تھے، سانس کی وجہ سے وہ باڈی کی حرکت کر سکتا تھا قوت سے۔ جیسے ہی سانس بند ہوئی تو اس کی باڈی کی حرکت بند ہو گئی، لیکن روح کے لیے سانس کا کوئی ذریعہ نہیں، روح کو اس کو ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی بندہ اپنی روحانی حالت کو یا اپنی روحانی کیپیسٹی کو بڑھاتے رہتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ سے اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ روح کی کنیکشن کا جو پاور اللہ سے ملتا ہے اس کا، وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، باڈی کے مرنے کے بعد بھی، سانس کے بند ہونے کے بعد بھی۔ یہی ہے حیات ابدی جو اولیاء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کا ایک پیریڈ آف ٹائم، لیونگ ٹائم ہے، لائف ہے، جس کو کہتے ہیں ہم ایکسپائری ڈیٹ۔ ہر ایک کا ایکسپائری ڈیٹ ہے، کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں یہ بھی ایسا ہے، دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ دنیاوی کام کاج کرنے والے ہوں، اوزار ہوں، جیسے بھی جاندار ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، سب چیز ایک جگہ یہ ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، حالانکہ آج کل پہاڑ کاٹ کے ٹنل بنا رہے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہم مکے میں دیکھتے تھے کاٹ کے بلڈنگز بن گئے ہیں، تو مطلب کیا پہاڑ بھی فنا ہو گئے ہیں۔ تو جو چیز کیا ہم کو نظر آتی ہے وہ باقی رہتی دکھتی ہے، لیکن ایک نہ ایک وقت میں اس کو بھی فنا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جتنے بھی ہوں گے چیزاں سب فنا ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے، اور باقی صرف اللہ کی ذات پاک رہے گی۔ یہاں اس کا مقصد ہے۔ اچھا، اب دوسری بات سنو، بزرگوں کے لیے جو موت ہوتی ہے یہ کہ موت طبعی بولتے، موت طبعی یعنی باڈی ڈیتھ، باڈیلی ڈیتھ بولتے، باڈی کی ڈیتھ جیسا میں سمجھایا تم نا، سانس کے رکنے سے، حرکت قلب سے بند ہو جاتی ہے، سو باڈی سٹاپس ورکنگ، اسے بولتے طبعی موت۔ یہ تو سسٹم ہے، بائی نیچر ہوتا ہے، لیکن موت ارادی ہوتی ہے۔ موت ارادی مطلب کیا کہ بندہ زندہ ہے، لیکن اس کی جو اس کا جو خواہشات ہیں، اس کا جو نفس ہے، اس کے جو بھی کچھ بھی نیڈز ہیں،
جو چاہتا ہے جو کھانے کے لیے کوئی اور کام کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ اپنے ارادے کو اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے. کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ. اور اللہ کی ذات سے اس کو اتنا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پرسنل ایمبیشن، پرسنل وانٹس اینڈ نیڈز فنا کر دیتا ہے، اور اس کی ہر چیز اس کے حکم سے، اس کے مالک کے حکم سے ہوتی رہتی ہے. باڈی تو انسان کی رہے گی، باڈی تو آدمی کی رہے گی، لیکن اس کے جو کام کاج، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سننا، کھانا پینا، سب کچھ ڈائریکٹ ارادہ الہی سے ہوتا ہے. ارادہ الہی سے ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو کہتے موت ارادی. بندہ اپنی طرف سے نہیں مرتا، اپنے نفس کو بس مار کر اللہ کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جاتا کہ وہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ دنیا میں ہے نہیں ہے، دنیا میں کھاتا پیتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. اس کو کہتے ہیں موت ارادی. ایسے بندے جب واقعی ان کا جو بدن کا وقت ہو جاتا تو یہ بندے ہمیشہ زمین میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو حیات ابدی ملتی ہے. بات سمجھ میں؟ ہاں. تو یہ وہ اولیاء کرام ہیں، یہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جو خود اپنی طرف سے موت ارادی کر لیے، مطلب کہ اپنی ساری چیزوں کو اپنے مالک کے حوالے کر دیے، اپنے مرض الہی پر کر دیے، ارادے الہی پر کر دیے ہیں. اس واسطے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کھاتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں پیتے، نہ سنتے، نہ جاتے، نہ کرتے، نہ پکڑتے، نہ اٹھتے، نہ بیٹھتے. بس وہ ان کے بدن سے حکم جاری کرتا ہے، ان کے بدن سے احکام جاری کرتا ہے، ان کے بدن سے سب کام جاری کرتا ہے. بس سمجھ آئی؟ دس از کالڈ موت ارادی. بندہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے مر جاتا ہے. اچھا، ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، بڑا خاص مرید تھا. حضرت سے پوچھتا تھا، حضرت فنا اور بقا کا کیا مسئلہ ہے؟ فنا اور بقا کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت بولے میں بتاؤں گا. کیا بولے؟ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا. ہمیشہ پوچھتا تھا، ہمیشہ بولتے تھے. آخر حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت موت پر جنازہ رکھا ہوا ہے. حضرت مرنے سے پہلے وصیت کر دیے کہ میرے جنازے کو ایک پردہ پوش گھوڑ سوار آئے گا، ایک پردہ پوش گھوڑ سوار آئے گا، یعنی ویل پہنا ہوا، پردہ اوڑے ہوئے ایک گھوڑ پر سوار آئے گا. وہ آ کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا، تب تک تم جنازہ رکھ کے ویٹ کرو بولے. اب حضرت کی وصیت تھی، جنازہ تیار کر دیے، اب ویٹ کر رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑا گھوڑ سوار آ رہا ہے، کالا سا لباس پہنا ہوا، کالا سا نقاب پہنا ہوا. وہ گھوڑے سے اترا، نماز جنازہ پڑھایا، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر واپس اپنے گھوڑے کے پاس جانے لگا. تو یہ جو مرید تھا نا، مرید تھا، اس کو بڑے دل سے خواہش ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے. یہ حضرت سے پوچھتا پوچھتا بیزار ہو گیا، جواب بھی نہیں ملا. تو چونکہ حضرت اسے ہنٹ دیے تھے تو وہ فوراً گھوڑ سوار کے پیچھے بھاگا. بولا حضرت میں وہ آپ کون ہیں؟ میں حضرت سے سوال کر رہا تھا فنا کیا بقا کیا ہے. تو گھوڑ سوار کافی دور تک چلا گیا تھا، تو یہ بھی دوڑتے ان کے پیچھے گیا تھا. تو اپنا پردہ اٹھایا تو دیکھے تو کیا ہے، حضرت ہی تھے. کون ہے؟ ان کے پیر و مرشد سے حضرت ہی سے، گھوڑ سوار بھی. یہ تعجب سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا
یہ کیا معاملہ ہے حضرت؟ تو انہوں اشارہ کر کے بتایا جنازے کی طرف، وہ فنا ہے، یہ بقا ہے. کیا بولے؟ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے بول کے غائب ہو. تو یہ راز ہے. بزرگان دین مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں، حیات ابدی میں رہتے ہیں. مانوی موت تو، طبعی موت تو آتی ہے، لیکن وہ مرتے نہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی جو نسبت ہوتی ہے اس ذات پاک سے ہوتی ہے جو باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والی ذات کے ساتھ جو بھی پیوست ہو جاتے ہیں، جو بھی ان سے کنیکشن ہو جاتا، تو وہ بھی باقی ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں ہے؟ جیسے اب ایک لائٹ ہے، لائٹ کے ساتھ ذرے جب اڑتے ہیں وہ بھی چمکنے لگتے ہیں. نہیں، اب عطر ہے، عطر کی شیشی ہے، شیشی کا کچھ کام نہیں ہے، شیشی میں کچھ خوشبو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خوشبو کے ساتھ رہتی ہے اس واسطے وہ بھی مہکنے لگتی ہے. پھول کے ساتھ اس کا جو نار ہوتا ہے، پھول کے ساتھ پھولوں کا ہار ہوتا ہے، اس کا جو نار ہوتا ہے نا، وہ نار بھی پھولوں کی وجہ سے مہکنے لگتا ہے، حالانکہ نار میں کوئی خوشبو ہی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ جو جس کی نسبت سے ہوتا ہے وہ اس کی صفت میں آ جاتا ہے. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ بقا ہے. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے مقرب ترین ہوتے ہیں، اللہ کی صفات میں پیوست ہو جاتے ہیں، تو بقا کی صفت ان میں بھی آ جاتی ہے. وہ بھی خدا اللہ تعالیٰ کی صفت بقا میں وہ بھی باقی رہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو یہاں پہ بہت ساری اس کی اور باتیں ہیں، میں موقع نہیں ہے بولنے کے لیے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بات کروں گا. تو اللہ فرماتا ہے آخر میں کہ اے میرے پیارے حبیب، باقی تو آپ کے رب کی ذات ہی ہے جو قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا. قیامت زمین و آسمان بننے سے بھی پہلے تھا، اور اس کو پورا فنا کرنے قیامت کے بعد بھی وہ باقی رہے گا. فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، کون سا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکرام، تو ملائکہ خوش ہو گئے اس واسطے کہ زمین پہ جو کچھ بھی رہی ہو مر جائیں گے. ہم تو آسمانوں میں، ہم تو روحانی ہیں، ہم جسم نہیں ہے ہم کو، تو ہم زندہ رہیں گے سمجھ گئے. لیکن جیسی ایک آیت آئی، کون سی آیت آئی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، تو سمجھ گئے بابا ہمارے کوئی مرنا ہے. تو قیامت میں ملائکہ بھی مریں گے، پورے ملائکہ بھی مر جائیں گے، پوری چیز مر جائیں گے، ہر چیز کو موت ہے. اس کے بعد پھر اللہ ہم کو زندہ کرے گا. اوکے. اچھا اچھا، رب ذوالجلال والاکرام یہ ایسا کلمہ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں جب بھی تم دعا کرو تو رب ذوالجلال کا واسطہ لو. اے ذوالجلال والاکرام میری دعاؤں کو قبول فرما، یا ذوالجلال والاکرام میری خطاؤں کو معاف فرما. ایسا بولیں گے تو اللہ اس کے یہ جو صفاتی نام ہیں انہیں بڑی عزت والا، بڑے احسان کرنے والے، اس کی جو صفتیں ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں. اور تو یہ جو بھی صفت کا واسطہ لیں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جن و انس، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ جو باقی ہیں، جو فنا ہونے والے ہیں. دیکھو تمہارے فنا کا جو مقام ہے اس واسطے ہے کہ تمہاری حیات ایک وقت تک کی رہ سکتی ہے، اس کے آگے تم کو دیا بھی جائے تو تم رہنا بھی نہ چاہو گے. فار ایگزامپل انسان کی عمر 100 کے اوپر بھی ہو جائے، 100 کے اوپر بھی ہو جائے، لیکن اس کی جو باڈی کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں آٹومیٹک ڈھلنے لگتے ہیں، اور اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، اس کا جینا امپاسبل ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے وہ نہیں کر سکتا، ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کو جینے کا مزہ ہی چلے جاتا ہے اور وہ مرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک رحمت بھیجتا ہے بہت دے کر. سمجھے نہیں؟
اگر زندگی زیادہ لمبی بھی چاہیں گے نا جی نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم مجبور ہو جاؤ گے، بیکار ہو جائیں گے پارٹ سے بھی، تو ویسی حالت میں جینا بھی بیکار ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ موت دے کے وہ بندے کو رحمت بتا کر اس کو ختم کر کے اس کو چین دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندو جب تم کو فنا ہے سمجھو کہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو ایک فنا ایسی ہے کہ تمہاری مصیبت پریشانی دور ہوتی ہے، اور جو بھی یہ بدکار ہیں اور جو بھی یہ ہر چیز کو کرنے والے، مطلب کہ جو چیز بھی برائی کرنے والے ہیں ان کے فنا ضروری ہے تاکہ دنیا میں پیس ہو، امن ہو۔ ورنہ اگر فنا ہی نہیں رہا تو ہمیشہ باقی رہیں گے نا، ہمیشہ مصیبت پریشانی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کسی کی حکومت ہے، کسی کے تخت و تاج ہیں، اگر فنا نہیں ہوں گے تو پھر دوسرا کون آئے گا؟ جابر بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اس کو فنا ہو نہیں، تو فنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، سمجھے نہیں؟ تو ایسا انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھو جس طرح کی جنات میں، انسانوں میں بادشاہ ہیں، حکومتیں ہیں، بازار ہیں، سب کچھ چل رہا ہے نا، بیپار چل رہا ہے نا، اسی طرح جنات کی بھی ایک لائف ہے۔ جنات میں بھی ایسا ہی سسٹم چل رہا، ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، سمجھے نا؟ ان میں بھی بازار ہے، ان میں بھی حکومتیں ہیں، ان میں بھی شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، دوا دارو ہوتی ہے، اس میں ملا میں بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان میں بھی بیپار ہوتا ہے، ان میں بھی دکان ہوتے ہیں، پھل پھلالے بھی ہوتے ہیں، ان میں ہر چیز کی جس طرح سے انسان کرتے ہیں کہ ویسا جنات کا بھی ایک پوری زندگی ہے، ان کی بھی ایک لائف ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں خطاب فرماتا ہے کہ اے جن و انسان کی گروہ، کیا تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے کہ تمہارے سامنے برائی کو ختم کر کے پھر نیکی کو بڑھاتا ہو، اس کو بھی ختم کر کے پھر ہر چیز سے بدری کرتا ہوں، یہ کس کے لیے؟ تمہارے نشانی کے لیے، پھر تم میری کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، ہر وقت زمین اور آسمان میں رہنے والی مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جاندار ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے ہوائیں ہو، چاہے آسمان ہو، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، سب کچھ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اپنی زندگی کا سوال کرتے ہیں، اپنے حیات کا سوال کرتے ہیں، اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اپنے کھانے رزق کا سوال کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کی حاجتوں کو اور روزمرہ کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کا سوال کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو کوئی اپنی غرض کے لیے سوال کرتا ہے، کوئی محبت الہی کے لیے سوال کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تاکہ اس کو اللہ کی مغفرت حاصل ہوئے، کوئی اللہ سے معافی کی طلب کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کو معاف۔ تو ہر وقت، ہر لمحہ دنیا میں، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، پرندے ہوں، چرندے ہوں، سب کچھ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی غرض کے لیے یا اس کی محبت کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، ہر کوئی دنیا میں زمین اور آسمانوں میں سوال کرتے رہتا ہے، کس سے؟ اللہ رب سے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ اب اس سے بہت بڑا اس کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان ایک دن میں کئی لوگوں کو جلاتا ہے، کئی لوگوں کو مارتا ہے، کئی لوگوں کو حیات دیتا ہے، کئی لوگوں کو موت دیتا ہے، کئی لوگوں کو مالدار کرتا ہے، کئی لوگوں کو بھکاری بنا دیتا ہے، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عہدے دیتا ہے، کئی لوگوں کو بے عزت کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ ہر دن دیکھو تمہیں کوئی نہ کوئی جگہ دنیا کے